بہار الانوار 110 جلدوں پر موجودہ، اصل جو پرانی جلدیں وہ 26 جلدیں بڑی والی رحلی ابو سینی ہم اس کو کہتے ہیں، ٹرے والی اتنی بڑی ہوتی تھی، ٹرے میں رکھ کے علماء گھما گھما کے پڑھتے تھے، اس میں حاشیے بھی ٹیڑھے میڑے ہوتے تھے، اس کو گول ٹرے میں رکھتے تھے، کتاب کو راؤنڈ کلاک گھماتے تھے، کتاب پڑھتے جاتے تھے۔ تو 26 جلدیں وہ، یہ 26 جلدیں بڑی والی بڑے سائز کی آدھے بیٹر کی، یہ پڑھنا، یہ 110 جلدیں۔ کوئی بندہ اگر پوری بہار پڑھ دے فخر سے سینہ ٹھوک کے بولتا ہے ہاں ایک دفعہ میں نے بہار پڑھی ہے۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب سفینۃ البحار میں لکھتے ہیں از اول تا آخر میں نے 6 مرتبہ بہار الانوار پڑھی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 20 سال کے دورانیے میں، 20 سال کے عرصے میں شیخ عباس قمی نے 6 مرتبہ بہار الانوار پڑھی، اور اس بہار الانوار میں جو ان کو اچھا لگتا تھا، ان کا اپنا کلیکشن، انتخاب، ان کا اپنا سلیکٹڈ مواد، اس کو نوٹ کرتے جاتے تھے۔ 20 سال کے بعد ایک کتاب تیار ہوگی 8 جلدوں کی، جس کا نام ہے سفینۃ البحار، بہار الانوار نور کے سمندر، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ شیخ عباس کہنا ہے چاہ رہے میں نے نور کے سمندر میں اپنی کشتی چھوڑ دی، جو موتی ملتے گئے میں آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کمرہ اگر آپ دیکھیں گے جس میں یہ سفینۃ البحار لکھی گئی ہے، نجف اشرف میں مدرسہ یزدی میں اپنی آنکھوں سے وہ کمرہ دیکھا، اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس چھوٹے سے کمرے میں، اتنے چھوٹے سے کمرے میں، جس میں ایک وقت میں ایک بندے سے زیادہ آ ہی نہیں سکتا، سر اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، سر آپ کا چھت پہ لگے گا، سیڑھی کے نیچے بنا ہوا ہے کمرہ، اس میں شیخ عباس قمی نے ایک کتاب لکھی سفینۃ البحار۔ مرزا سفینۃ البحار لکھی، اور بھی بہت ساری کتابیں آپ جانتے ہیں، مفاتیح الجنان ان کی کتابیں مشہور معروف دعاؤں کی۔ مرزا نائینی نے ایک دن کہا کہ شیخ عباس میرے ٹانگ میں بڑا درد ہو رہا ہے، تم نے مفاتیح الجنان لکھی، سنا ہے بڑی دعائیں تم کو آتی ہیں، ذرا کوئی پانی پہ جو نا دم وغیرہ کر دو، کوئی دعا پڑھ کے پھونک دو یا ہاتھ رکھ کے دم کر دو تاکہ ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے معرفت نفس، یہ ہے محاسبہ نفس۔ شیخ عباس نے کہا کہ مرزا نائینی، مجھے اپنی زبان پر یقین نہیں کہ کبھی اس سے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ مجھ جیسے کم رتبہ، کم علم، کم بساط رکھنے والے مولوی سے کہا جاتا ہے، میں فوراً ہاتھ رکھ کے دم کرنا شروع کر دیتا ہوں، زبان سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ شیخ عباس معرفت نفس رکھتا، میں معرفت نفس نہیں رکھتا، وہ محاسبہ نفس کر کے بیٹھا ہے، میرا محاسبہ نفس نہیں ہے۔ کہا میری زبان میں ممکن ہے اثر نہ ہو، کیونکہ مجھے یقین نہیں میں نے اس سے کوئی گناہ نہ کیا ہو، لیکن یہ جو میری انگلیاں ہیں نا، زندگی بھر اہل بیت کے لیے لکھا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زندگی بھر آل محمد کے لیے لکھا ہے کہ آپ پانی کا گلاس دیجئے، زبان سے کچھ نہیں پڑھوں گا، اس پانی میں اپنی انگلی ہلا دوں گا، مجھے انگلی پر یقین ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف آل محمد کے لیے لکھا ہے۔ پانی میں انگلی گھمائی، مرزا نائینی نے پانی پیا، تھوڑی دیر میں پیر کا درد ختم ہو چکا تھا۔ اور جو چاہ رہا ہوں یہ ہے معرفت نفس اور محاسبہ نفس کرنے والے علماء۔ جب علماء یہ ہیں تو اصحاب علی کا کیا عالم ہوگا؟